السلام علیکم ناظرین محترم، بھارت ماتا اسے ظالم کہتی ہے، ہندوتوا سرکار اسے بربر اور آدم خور کا لقب دیتی ہے، دنیا اسے ہٹلر کا جانشین کہتی ہے، جبکہ بھارتی صوبوں ہماچل پردیش، اروناچل پردیش، اتراکھنڈ اور لداخ میں موجود ہندوتوا کے پجاری اسے یمدود اور بے رحم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ کہانی ہے چینی فوج کے ویسٹرن تھیٹر کمانڈ کے کمانڈر ان چیف جنرل زاؤ زونگکی کی، جس کی ریٹائرمنٹ پر پورے بھارت کی جنتا خوشی سے جھوم اٹھی۔ ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے صوبوں میں بھارتی جنتا شمع اور مشعلیں روشن کر کے جس کی ریٹائرمنٹ پر جشن مناتی ہے۔ جس کے ریٹائر ہونے کی خبر کے بعد لداخ اور وادی گلوان میں موجود ہندوتوا سینا کو بھارتی سینکوں کی گرتی ہوئی لاشوں کے سلسلے کے خاتمے اور پھر سے کھل کر سانس لینے کی امید سی بند گئی تھی۔ ناظرین محترم، آپ کو اس چینی مرد میدان کا تعارف بھی کروائیں گے کہ یہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ اگرچہ چینی فوج کے اس جنرل کے کارناموں اور بھارت سے نفرت کی داستان ان گنت واقعات سے بھری پڑی ہے، جسے ایک 10 منٹ کی ویڈیو میں بیان کرنا شاید ممکن نہیں، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے جنرل زاؤ زونگکی کی بطور کمانڈر ان چیف اہم ترین نکات اور واقعات آپ کے سامنے پیش کرے۔ فی الحال آپ یہ جان لیجئے کہ جنرل زاؤ زونگکی بھارت کی ہندوتوا سینا کے خون کا پیاسا تھا اور بھارت کے وجود سے ہی سخت نفرت کرتا تھا، اور لداخ کی وادی گلوان میں 65 سے زائد بھارتی فوجیوں کو سورگ واسی بنانا اور برہما پترا دریا کا پانی موڑ کر بھارت کی 7 ریاستوں کو بنجر بنانے اور 49 کروڑ عوام کو پیاسا مارنے کا ماسٹر پلان اس جنرل کے ریٹائرمنٹ سے پہلے کے آخری کارناموں میں شامل ہے۔ یوریشیا ٹائمز، ہندوستان ٹائمز، ساؤتھ چائنا مارننگ، دی ہندو اور دیگر عالمی جریدے اور اخبارات نے بھارتی عوام کے اس جشن پر بہت کچھ لکھا ہے، جسے انہوں نے ہر سال منانے کا اعادہ کیا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس جنرل کے ہاتھوں بھارتی ہندوتوا پجاریوں کو لگے زخموں سے آج بھی خون رس رہا ہے، اور جنرل زاؤ کے لگائے گھاؤ اور چوٹیں جن کے درد سے بھارت ماتا آج بھی بے چین اور بے قرار رہتی ہے۔ جنرل زاؤ چینی صوبے ہیلونگ جیانگ کے بن کاؤنٹی کے علاقے میں 1955 میں پیدا ہوئے اور 1984 میں چین کی زمینی فوج میں شمولیت اختیار کی، اور جنرل زاؤ کو موجودہ چینی صدر کا خاصم خاص آدمی بھی کہا جاتا ہے۔ سروس کے پہلے سال میں وہ تبت ملٹری ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی چیف آف سٹاف تھے، اور اگست 1999 میں ان کو ترقی دے کر چونگینگ موبلائزیشن ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمانڈنگ آفیسر کے طور پر تعینات کیا گیا۔ اکتوبر سن 2004 میں انہیں زمینی فوج کے 14ویں گروپ کا کمانڈر نامزد کر دیا گیا، اور ستمبر سن 2007 میں ان کا تبادلہ آرمی کے 13ویں گروپ کے کمانڈر کے طور پر کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح دسمبر 2007 میں انہیں جنن ملٹری ریجن کے جنرل اسٹاف کا چیف آف سٹاف نامزد کر دیا گیا، اور اس طرح 31 جولائی سن 2015 کو انہیں مکمل جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی، اور آخرکار 1 فروری سن 2016 کو چین نے جنرل زاؤ زونگکی کو اپنی زمینی فوج کے ویسٹرن تھیٹر کمانڈ کا کمانڈر نامزد کر دیا، اور بھارت کے ساتھ لگی سرحدوں پر موجود لاکھوں کی تعداد میں موجود چینی فوج کی کمانڈ جنرل زاؤ کے حوالے کر دی، اور اس کے ساتھ انہیں وسیع اختیارات بھی دے دیے گئے، اور اس طرح یہاں سے بھارت ماتا کی کمبختی شروع ہو جاتی ہے۔
ناظرین محترم، بھارتی صحافیوں اور عالمی مبصرین کے مطابق چین کی اعلیٰ ترین قیادت میں سے جو افراد بھارت سے شدید نفرت کرتے ہیں اور بھارت سے ہر معاملے پر اور ہر مسئلے پر طاقت کے استعمال کے خواہش مند رہتے ہیں اور بھارت کے خلاف بھیانک فوجی کارروائی اور جنگ کے حق میں جو بااثر افراد رہتے ہیں، ان میں جنرل زاؤ کو سر فہرست سمجھا جاتا تھا۔ بھارتی دفاعی ماہرین کے مطابق صرف 6 سال کی قلیل مدت میں جنرل زاؤ کی کمانڈ میں رہنے والی چینی فوج نے 1360 بھارتی فوجیوں کو مارا ہے، جبکہ 1911 سویلین لوگوں کو مارنے کا الزام بھی بھارت لگاتا ہے۔ بلکہ بھارت کی ہندوتوا سینا یہاں تک کہتی ہے کہ نیپال، جو کہ اپنی فوج کو متنازع علاقوں میں بٹھائے ہوئے ہے، اور نیپال نے جتنے بھارتی فوجی اور سویلین مارے ہیں وہ سب کچھ نیپال نے جنرل زاؤ کے آشیرواد سے کیا ہے، کیونکہ جب نیپالی فوج نے لیپولیک، لمپیادورا اور کالا پانی پر حملہ کیا تھا، اس وقت بھارتی فوج نے جوابی کارروائی کرنے کی کوشش کی اور اس کی تیاری بھی کی تھی، لیکن جنرل زاؤ زونکی نے اس وقت بھارت کو واضح انتباہ جاری کر دیا تھا کہ اگر بھارتی سینا نے نیپال پر لشکر کشی کی جرت کی تو چین نیپال میں اپنی فوجیں اتار دے گا اور ایسی صورت میں بھارتی سینا کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اس دھمکی کے بعد بھارتی سینا نے آج تک نیپال پر حملے کی جرت نہیں کی اور یہ خیال ہی دل سے نکال دیا۔ ناظرین محترم، جنرل زاؤ ایک باروب اور ضدی مزاج جنرل کہلاتے ہیں۔ ایک بار وہ اپنی چینی حکومت پر بھی برس پڑے تھے، کیونکہ جنرل زاؤ بھارت سے مذاکرات اور بات چیت جیسی لا حاصل مشقوں میں قطعی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، اور جنرل زاؤ بھارت سے ہمیشہ ہتھیاروں کی زبان میں کلام کا خواہش مند رہتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ چینی فوج بھارت کی چکن نیک یعنی مرغی کی گردن نما سرحد کے قریب فوج کی نقل و حمل میں مزید آسانیاں پیدا کرنے، تاکہ اگر چین بھارت کی ان 7 ریاستوں کو ملانے والی چھوٹی اور باریک پٹی، جو کہ محض 20 کلومیٹر کی چوڑائی رکھتی ہے، اس پر کبھی بھی حملہ کرنا چاہے تو وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فوج کو آگے بھجوا سکے اور اسے ڈپلوائے کروا سکے۔ لہذا بھوٹان کے علاقے ڈوکلام میں سڑک کی کشادگی اور تعمیر کا آغاز کیا گیا چینی فوج کی طرف سے۔ بھارت چونکہ بھوٹان کے ساتھ مشترکہ دفاع کا معاہدہ کر چکا تھا اس وقت، اس لیے بھارت نے اس میں رکاوٹ ڈال دی، جس پر چینی فوج طیش میں آ گئی اور جنرل زاؤ نے فوری طور پر فوج کو ایک بڑے فوجی ایکشن کا حکم صادر کر دیا۔ لہذا بھارتی سینا کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی اور بھوٹان، جو کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کے بھی اوسان خطا ہو گئے۔ لہذا بھارتی وزیر خارجہ نے ہنگامی طور پر روس کا دورہ کیا اور روس کے پاؤں پکڑ لیے، اس سے پہلے کہ چین کوئی بڑا فوجی حملہ کر دیتا، کیونکہ جنرل زاؤ نے ڈوکلام واقعے پر بیان جاری کیا تھا کہ بھارت نے چین کو طاقت کے استعمال پر مجبور کر دیا ہے۔ لہذا روسی صدر نے خاص طور پر چینی صدر کے پاس اپنا نمائندہ خصوصی اور روسی وزیر خارجہ بھیج دیا، اور چین کو یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ وہ تحمل سے کام لے اور جیسے چاہے سڑک کی تعمیر کرے۔ بھارت اب کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گا اور وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اور یوں روس نے دوستی اور چین سے اتحاد کو استعمال کر کے بھارت ماتا کو چین کے غیظ و غضب سے بچا لیا۔ اس واقعے پر جنرل زاؤ شدید برہم ہوئے۔ ان کا موقف تھا کہ روس سے دوستی اپنی جگہ، لیکن چین کو اپنی عالمی ساکھ اور حیثیت کو کسی صورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا، اور بھارت کا دماغ درست کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے بعد مقبوضہ کشمیر کے علاقے لداخ میں جنرل زاؤ زونکی نے بھارتی سینا کے ساتھ وہی کیا جو اس کے مزاج اور طبیعت کے موافق تھا۔ مذاکرات اور بات چیت کی بھارتی کوششوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے چینی فوج نے نہ صرف زمین پر قبضہ کیا
बल्कि 65 से जायद फौजियों को पहली फुर्सत में ही मार डाला। और इस बार जनरल जाओ ने मुज़ाकरात या फिर रूस या किसी और की मुदाखलत की मोहलत ही नहीं दी। इसके अलावा लद्दाख, वादी गलवान, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भारतीय सूबों में सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर की जमीन पर भी चीनी फौज काबिज हो गई। और तो और पेगांग झील पर भी कब्जा कर लिया गया। नाज़रीन मोहतरम, अब जनरल जाओ के जानशीन के तौर पर जनरल जांग जोडोंग को चुना गया है और भारत माता ने ये उम्मीद बांधी है कि चीनी फौज के वेस्टर्न थिएटर कमांड का नया चीफ शायद भारत पर कोई रहम या तरस दिखाए, क्योंकि भारत ने चीनी जनरल जाओ पर चीन के सरहदी देहात में मौजूद खवातीन के हवाले से भी ऐसे इल्जाम आयद किए हैं कि जिनको इस वीडियो में बयान करना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि चीनी फौजी भारत के सरहदी देहात में आकर लाल स्याही से चीन लिख जाते थे और भारत उन्हें गुंडागर्दी का नाम देकर आलमी सतह पर वावेला भी खड़ा करता था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।